انشاءاللہ ایک اور موضوع ہے، زبان کی کچھ آفات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پر انسان بہت زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے، اور یہ چھوٹا سا زبان کا ٹکڑا بسا اوقات انسان کے لیے جہنم میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ صحیح ستہ کی روایت میں ہے، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے اور اسے اس جملے کی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہی جملہ اسے جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے اور اسے اس کی قباحت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہی جملہ اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو بعض ہمارے بھائی یا بہن بڑے بھولے بھالے انداز میں جب ان کی اصلاح کی جائے کہ بھئی آپ ایسا نہ کہیں، ایسا نہ کہیں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یار تھوڑی بہت بات سے کیا ہوتا ہے، دو چار الفاظ ہی تو زبان سے ادا کیے ہیں۔ لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں کہ انسان دو چار الفاظ ہی زبان سے نکالتا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہو جاتا ہے۔ دو چار زبان سے ایک کافر دو چار الفاظ ہی تو زبان سے نکالتا ہے تو ہم اس کو مسلمان ماننا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کوئی کلمہ پڑھ لے صدق دل سے، ہمیں چاہے پتہ ہو کہ نہ پتہ ہو کہ صدق دل سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، بہرحال اگر کوئی ہمارے سامنے کافر کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہمیں اس کو مسلمان ماننا فرض ہے۔ اسی طریقے سے صرف دو لفظوں کے بعد عورت مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، جیسے شادی بیاہ میں دیکھیں ایجاب اور قبول ہے، اسی طرح صرف دو لفظ زبان سے نکلتے ہیں تو عورت حرام بھی ہو جاتی ہے، جیسے طلاق کے الفاظ ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ الفاظ کی ادائیگی اور خود فی نفسی ہی الفاظ شریعت میں بہت اہمیت کے حامل ہیں اور ان پر احکام کا ترتب ہوتا ہے، لہٰذا معمولی سمجھ کر زبان کے سے نکلنے والے کلمات کو نظر انداز کر دینا اور یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بالکل ہے، جیسے کہ ابھی ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔